میں نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا تھا. یہ میری خبر ہے. پریشر ڈالا گیا کہ آج تک مجھے بتا دیں, آج تک منصور کہ کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا آج تک 84 کیسز بنے ہوئے ہیں اس وقت. نیب کے نہیں دوسرے, نہیں, میں عمران خان صاحب کے اوپر نہیں, تو جو 84 کیسز بنے ہوئے آپ ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب ٹھیک ہے. کہاں غلط بنا؟ وہ 84 کیسز ٹھیک ہے. اور اگر ٹھیک آپ کو پتا ہے ایک کیس کیا بنا ہے منصور؟ ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے, ایگزامپل میں آپ کو ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے تو پیش ہوں عدالت میں. 84 کیسز پیش ہوں عدالت میں. ہم بھی 200 پیشیاں بھگت کے آئے ہیں. جب آپ کا دامن صاف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ الزام جھوٹا ہے اور یہ ہے میرا ایویڈنس. ایک بڑی میں نے زبردست ٹویٹ اس بات کے اوپر پڑھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر نمبر آف کیسز اتنے ہو چکے ہیں جتنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اس وقت آپ کے منسٹرز ہیں. از دس فیئر؟ از دس فیئر ٹو ڈیموکریسی؟ فیئر کی اور انفیئر ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے قصور کیا ہے اس کا آپ کو, اس پہ آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک. جس کی جان کو تھریٹ تھا وہ ذل شاہ, وہ تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. پاکستان ہیز آلریڈی لاسٹ اے فارمر پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو. ایسے میں سیاسی ونڈکٹیونیس کے اندر اس حد تک چلے جانا کہ وی ڈونٹ کیئر کہ تمہیں کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے یا نہیں ہے, بس تم پیش ہو عدالتوں کے اندر ضرور آؤ. تم اتنی ونڈکٹیونیس کی کیا ضرورت ہے؟ منصور, میں آپ کو ابھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ اگر آپ کی جان کو تھریٹ ہے تو وہ ہر جگہ نظر آنا چاہیے نا. تو پھر ایک ایسا کرتے ہیں زمان پاک کے اندر ایک بلٹ پروف عدالت بنا دیتے ہیں, ٹھیک, اور وہاں پر ان کا کیس چلا دیتے ہیں. مجھے بتائیے کون سا تھریٹ ہے جو عدالتوں میں ہوتا ہے اور باقی جگہ پہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک. اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے؟ بالکل پیش ہونا چاہیے, قانون کو فیس کرنا چاہیے, یہ چارپائی کے نیچے سے نکلنا چاہیے. اور یہ ایک ریسٹ وارنٹس کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس حد تک جو فورس آ گئی, مطلب پورا ایک خانہ جنگی کا ماحول بن گیا زمان پاک کے باہر. فیئر تھا؟ خانہ جنگی کا ماحول کس نے بنایا؟ خانہ جنگی کا ماحول اس نے بنایا جو قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا, جو ہمیشہ سے یہ رٹ لگاتا تھا کہ ہم اس وقت جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں. آج مارچ 2023 ہے. فار ایگزامپل اس سال الیکشنز ہو جاتے ہیں, اسی جاتی عمرہ میں مارچ 2024 کے اندر آنسو گیس کے شیل اگر یہاں پھینکنا شروع ہو گئے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے, وڈ دیٹ بی جسٹیفائڈ؟ میرے ساتھ اس سے بھی برا ہوا ہوگا. آنسو گیس کے شیل کہاں پھینکے گئے؟ پتھر پھینکے گئے میری گاڑی کے اوپر. تو آپ بھی تو ورکرز کی بہت بڑی تعداد اسی طرح لے کر گئی تھی اس وقت. دیکھیے میری بات سنیں, ورکرز کی تعداد نے مجھے پیش ہونے سے نہیں روکا. ٹھیک. وہ لوگ میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے اور میں ایک سیاسی نہیں, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کے سامنے اژدہا بنانے کے لیے کریٹ کیا. تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے. میری بات سنیں, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے لانچ کیا گیا سیاست میں. تحریک لبیک کی بات کر رہی ہیں آپ؟ باقیوں کی بھی بات اس لیے لانچ کیا گیا. باقیوں کی بھی بات کر آپ کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جا کے ان کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنے شوہر کے اس کے لیے جواب دے نہیں ہوں, آپ مجھ سے میری بات کریں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے, وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ میری پوائنٹ آف ویو ہو یا وہ میری پالیٹکس ہو. آپ وہاں سے ڈس ایگری کرتی ہیں. یہ قانون کے سامنے آپ نے کہا کہ جی کورٹس میں پیش ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے کورٹس میں پیش ہونے کی بات کرتی ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج تک کورٹس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. ہی سٹنگ ان لنڈن, اور پہلے کووڈ تھا تو کہا گیا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے بٹ ہی ڈز ناٹ کم بیک. تو کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ لوگ؟ منصور, نواز شریف صاحب کو باہر جانا کیوں پڑا؟ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں, شاید پچھلے کئی دہائیوں میں نواز شریف صاحب ایک واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں جنہوں نے اتنا احتساب, اتنا انتقام برداشت کیا, پھر بھی کبھی قانون کو یہ اس کے آگے سرنڈر کیا, پیش ہوئے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتقام تھا, پیش ہوئے. فیصلہ منظور تھا نہیں منظور تھا, فیصلہ منصفانہ تھا نہیں منصفانہ تھا, سزائیں کاٹی. ٹھیک. تو وہ یہ سب کر کے گئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور آج سے نہیں, 99 میں, ایک سیکنڈ, 19 تو کیوں آپ نے ان کی جان لینی ہے؟ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں, بٹ ہی ظاہر نہیں, لیکن وہ یہ سب کر کے گئے ہیں, یہ کر کے گئے ہیں. تو آپ کے پاس پورے 22 کروڑ عوام میں ایک نواز شریف ہی بچا ہے جس کو ہر بار آپ نے سزا دینی ہے. آج بھی جھوٹے مقدمات میں سزائیں ان کے خلاف برقرار ہیں. ارشد ملک صاحب کی پوری دنیا کے سامنے ان کی شہادت ہے کہ انہوں نے کیا کہا. ٹھیک. شوکت عزیز صدیقی صاحب کی پوری دنیا کے سامنے شہادت ہے, انہوں نے کیا کیا. کیس آج بھی پرسسٹ کرتا ہے. کیوں پرسسٹ کرتا ہے یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. آپ بتائیے نا. تو میں جن کے نام آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تصویریں دکھا رہی ہیں, نام لے رہی ہیں, میں تو بول رہی ہوں یہ ان کی وجہ سے. میں تو بول رہی ہوں پہلے جو چلے گئے وہ تھے اور اب ان کے ویسٹیجز ہیں. ججز کے جنرلز دونوں, جنرلز بھی دونوں. کون سے جنرل؟ جو پچھلی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کون تھی؟ جنرل باجوہ. وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, جنرل فیض. اور اب جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے, جنرل باجوہ, جنرل فیض, اور بھی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ.
फिलहाल तो दो टॉप पे तो वही थे ना, जनरल बाजवा, जनरल बिल्कुल, फैज। इस चीज से कौन इनकार कर सकता है? आप लोग कर रहे हैं। और मैं नहीं मंसूर, मैं तो You don't इनकार take- आप उनकी नॉट एट तस्वीर नहीं ऑल, लगाते। नॉट एट ऑल। मेरी एक बात सुनिए, जनरल बाजवा साहब ने अपने इंटरव्यूज में खुद इकरार किया, क्या इकरार किया? उन्होंने खुद कहा कि ये हमसे गलती हुई है, ये पॉलिटिकल नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल कहा नहीं उन्होंने, कहा उन्होंने। देखिए, मुझसे ज्यादा ना पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा से कोई राब्ते में नहीं है, एंड आई एम क्लेमिंग दिस ऑन एयर। ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। चलिए, अगर उन्होंने नहीं भी कहा तो वो इंटरव्यूज को उन्होंने रिफ्यूट क्यों नहीं किया? कर दिया, मुझे कहा। चलिए He has refuted चलिए, that. रिफ्यूट भी कर दे हाँ। तो दुनिया, पूरी दुनिया के सामने सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते ना, आप उनकी तस्वीर नहीं लगाते। व्हाई इज दैट? व्हाई इज दैट? मैं अभी शहबाज शरीफ साहब का मेरी एक इंटरव्यू बात देख सुनिए रहा था। मंसूर, एक मिनट, हाँ। आप कैसे ये बात कर सकते हैं जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब जनरल फैज सिटिंग DGISI था, जी, तो गुजरांवाला के जलसे में सबसे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसने नाम लिया? एग्जैक्टली, किसने नाम लिया? नवाज शरीफ साहब। तो फिर एंड देन वेयर डिड इट वैनिश? नो, इट डिड नॉट वैनिश, इट्स देयर, इट्स देयर, वो तस्वीरें उसमें इट इज देयर। Missing क्यों मैं थी? आपको कह रही हूँ, इट इज देयर, अच्छा। इट इज देयर। भूल गई थी तस्वीर वहां पे लगाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, या मतलब वो रहेंगे? मैं तो आपको अभी कह रही हूँ, इट इज देयर। नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया, और मैंने मंसूर, शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है, मैंने जब मेरी अपील शुरू हुई, मैंने जनरल फैज जो थे उस वक्त सिटिंग DGISI थे, मैं उनके खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन जमा कराई। बिल्कुल किया आपने, और आपने उनके अगेंस्ट जो है कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया, अभी भी किया, लेकिन जनरल बाजवा के अगेंस्ट नहीं किया। उनका मुतालबा कहीं और से आ गया, कहाँ से आ गया? इमरान खान। एंड दैट्स फाइन। मुझे इस point पे खान साहब के साथ हैं आप? मेरी नहीं, इस पॉइंट पे मेरा इख्तिलाफ है। अच्छा। पूछें क्यों? क्यों? मेरा इख्तिलाफ ये है कि जब आप इक़्तिदार में थे, और जब आपको इक़्तिदार की हर चीज़ मिल रही थी, तो उस वक्त जनरल बाजवा बहुत पसंद थे आप। बिल्कुल ठीक है। आप उनकी तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते थे, और आप कहते थे ऐसा सिपा सालार पूरी तारीख में किसी को नहीं मिला जितना उन्होंने मेरी हेल्प की है, वो शायद ही किसी ने की हो। तो जब वो चले गए, हाँ, वर्दी उतर गई, हाँ। और वर्दी उतरने से एक दिन पहले तक आप उनसे मुलाकातें करते रहे। बिल्कुल ठीक है। किस एजेंडे पे मुलाकातें करते रहे? कि मुझे वापस लेके आओ, ठीक। मेरे साथ जो है वो रिप्रोच मत करो। तो जब इनकार हो गया, तो आपने उनके कोर्ट मार्शल का, उनको गाली भी निकाली, उनको जानवर कहा, उनको मीर सादिक, मीर जाफर कहा, और फिर आपने उनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया, और साथ साथ उसका आपने गिरबान पकड़ा, और आने वाले चीफ के आप पाँव पकड़े। लेकिन आप, ये एक बहुत बड़ी डाइकोटमी है, ये बुजदिली है। मैं ऐसे बुजदिल इंसान की किसी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेती। नाउ लेट्स कमिट ना, लेट्स कमिट। आपकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा, जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। क्या ख्याल है? मंसूर, बात यह है कि जिस वक्त मुश्किल वक्त हो, उस वक्त नाम लेना बहुत जुर्रत का काम है, बहादुरी का काम है। ठीक। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो प्राइम टाइम था एक सेम पेज का, जब पीक था ताकत का, पावर का और विक्टिमाइजेशन का, और मुस्लिम लीग नून निशाना थी,